عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ اب ٹھیک بیٹھے ہیں وہاں یہاں بیٹھ جائیں. وہاں گرمی ہوگی یہاں بیٹھ جائیں. اب اب سی بیٹھے. ٹھیک وہاں نہیں وہاں کرسی لگائے نہیں کرسی پر. ٹھیک ہے زبردست شاعر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے. مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تم کس چیز کا اہتمام کرو. جتنی یہ قومیں زوال پذیر ہو گئی ہے اس میں ایک بنیادی خرابی بےایمانی تھی جس کو ہم بےایمانی کہتے ہیں, خیانت کہتے ہیں, کرپشن کہتے ہیں. کرپشن یہ قوموں کے زوال کا ایک بنیادی وجہ تھی. وہ ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو. اگر ایک آدمی امانت دار نہیں ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. آپ ہر روز خطبوں میں, ہر جمعہ کے خطبے میں آپ خطبہ میں روزانہ ہر ہفتے تقریباً سنتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, لا دین لمن لا عہد لہ. اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے, اس کی بندگی کریں گے, اس کو اپنا ماوا ملجا سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ جب آدمی اس پر عمل نہیں کرتے گا تو اس کا ظاہری دین بھی ختم ہو گیا. اگر امانت نہیں ہے تو سب کچھ اڑ گیا. امانت کا مفہوم حدیث شریعت میں بہت وسیع مفہوم ہے. اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہر ذمہ داری جو آپ نے قبول کی ہے یا آپ کی ذمہ آئی ہے تو وہ تمہارے پاس امانت ہے. ایک تو وہ ذمہ داریاں ہے جو ہم قبول کرتے ہیں. مثلا آدمی حکمران بن گیا, آدمی مدرسے کا محتمم بن گیا, آدمی ناظم بن گیا, آدمی قوم کا بڑا بن گیا. یہ تو وہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم جانتے ہیں کہ کیا ذمہ داری ہے.
لیکن بعض ذمہ داری وہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں آتا ہوتا. آپ نے گدھا خرید لیا، گدھا جب خرید لیا گھر میں لایا تو اس کے آپ پر حق آ گیا. اگر اس کی حق تلفی کرو گے تو آپ خائر ہو جاؤ گے. آپ نے ڈربے میں مرغی بند کی ہے، آپ پر حق ہے کہ اس کو دانہ پانی پلائے، کیونکہ تم نے بند کیا ہے، وہ خود پھر نہیں سکتی، وہ خود چل پھر نہیں سکتی، تو آپ پر اب کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کو پلائے کھلائے یا آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ خود چری پھرے. اگر نہیں کرتے تو آپ مرغی کا حقوق ضائع کرتے ہیں. حالانکہ مرغی نے تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے، نہ معاہدہ کیا ہے، نہ حلف اٹھایا ہے تم نے کہ میں کیا، یہاں تو حلف بھی اٹھاتے ہیں حلف بھی نہیں اٹھایا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن تم پر حق آ گیا. آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس کو غلط استعمال کرنا یہ خیانت ہے. فرق ہے، کوئی خیانت زیادہ ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے. 1 روپیہ کا خیانت ہے، 1 آنے کی خیانت ہے، 1 ارب کا خیانت ہے، ملک فروشی کا خیانت ہے، ملک فروخت کرتا ہے. فرق تو ہے، لیکن خیانت خیانت ہے. جس طرح اگر تھوڑا چینی ڈالے پھر بھی وہ کیا ہے، اس کو میٹھا پانی کہیں گے، اگر جائے پھر میٹھا پانی کہیں گے. تو یہ مٹھاس میں فرق تو ہوگا، لیکن مٹھاس ہوگا. مٹھاس کیا ہوگا؟ مٹھاس ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ اس خیانت کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے آنکھیں کرتی ہیں، بد نظری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے آنکھیں کس کی طرف کس وجہ سے اٹھتی ہے. اور جو دل میں تم کینہ رکھتے ہو یا ریاکاری ہے یا جو کچھ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس خیانت کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ دل و دماغ آپ کو اس لیے نہیں ملے ہیں کہ آپ اس سے اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں کہ اس سے آپ کا کاروبار بھی کرو، چل چلاؤ بھی کرو، اور اس سے عبرت بھی حاصل کرو. اور آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کی خیانت ہے. قرآن مجید نے کہا خود یعلم خائنۃ الاعین، یہ بھی خیانت ہے. آپ نے کس سے چاقو مانگا اور اس نے نیا اس بیچارے نے اس کو کیا وہ تیز کر دیا ہے. بھئی میں نے ابھی تیز کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس سے وہ امرود کاٹتا ہوں. امرود طاہر کی پل کی چیز ہے، اور آپ نے وہاں جا کر امرود بھی کاٹا اور ساتھ مسواک بھی بنا رہا ہے وہ اس سے، اور سخت چیزیں کاٹتے ہیں اس کا. یہ آپ خیانت کرتے ہیں. تم نے اس چیز کو جس استعمال کی نہیں لیا تھا اس کے خلاف استعمال کیا تم نے. یہ تقرریاں ہوتی ہیں، فلان جگہ ماسٹر لگانا ہے، فلان جگہ یہ لگانا ہے، ڈاکٹر لگانا ہے، کسی کو کرنل بنانا ہے، کسی کو جنرل بنانا ہے، کسی کو ڈی سی بنانا ہے، کسی کو ای سی بنانا ہے. یہ بھی ساری چیزیں، یہ منصبیں، یہ امانت ہے. اگر آپ نے اس منصب کو رشوت پر فروخت کر دیا تو تم نے بہت بڑی خیانت کی. آپ کی جیب میں تو کچھ روپیہ آ گئے، رشوت لیا، لیکن آپ نے پوری قوم کو تباہی میں ڈال دیا. کیونکہ
اس کو آپ نے ایک پوسٹ پر مقرر کر دیا اور اس سے وہ قوم کی سے رشوت لیتا ہے اور اس کے پر زیادتیاں کرتے ہیں اور اس پہ وہ محلات بناتے ہیں اس رشوت وغیرہ پر اور لوگوں کے صرف پیسے چھین لیتے ہیں. اس نے تو آپ نے اس پیسے لی لیے اس سے کہ تم کو میں نے تندار بنا دیا, تم کو میں نے یہ بنا دیا, لیکن آگے وہ کچھ کرتا ہے وہ پوری قوم کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے. ایک خیانت نے کتنی بڑی فساد مچایا. اس طرح کسی کو جنرل کی پوسٹ پر لے گیا اور وہ اس کے قابل نہیں تھا اور اس کے دوسری دشمن ممالک کے ساتھ یا دوسری لوگوں کے ساتھ روابط تھے اور وہ اپنے نفع کے بجائے دوسری کی نفع کو دیکھتے ہیں, دوسری قوموں کی نفع کو دیکھتے ہیں, تو کیا یہ قوم ترقی کر سکے گا؟ کس قدر جس نے اس کو مقرر کیا ہے وہ کس قدر خائن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ تم کو یقین اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ تم امانتوں کو ان کی حقداروں کو سپرد کر دو. ذمہ داری ہے اس کا جس ذمہ داری کا وہ حقدار ہے اسی کو سپورٹ کر دو. منصب ہے جو اس کا حقدار ہے اسی کے سپورٹ کرو. تو یہ معاملہ صرف حکومت تک نہیں ہے, انسان کی فرد تک بھی ہے. انسان افراد سے لے کر معاشرے تک پھیلتا ہے کیونکہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں, یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, یہ اسی قوم کی پیداوار ہوتے ہیں, انہی لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو اگر افراد کے اندر امانتداری ہو تو وہاں سے جو اوپر جائے گا وہ بھی وہاں امانتدار ہوگا, اور جو یہاں سے یہ خود کرتا ہے بےمانی کرتا ہے. اب دیکھیں یہ جو وہ وابطے کا نظام مثلا میں دیتا ہوں, وہ ایک علاقے کے لیے پورا ایک وہ لگا دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, چرخہ, جس میں وہ لوگوں کے جتنا بجلی خرچ کیا ہوتا ہے میٹر, بہت بڑا میٹر لگاتا ہے ایک قوم کے لیے. پھر یہ لینڈ مین وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے گھر والے سے 200 روپے دیتا ہے, 2000 روپے وہ جیب میں رکھتا ہے, اس کا میٹر بند کرتا ہے, لیکن بجلی جو خرچ ہوتی ہے وہ تو پوری خرچ ہوتی ہے وہاں, وہ تو بتاتا ہے. تو اس کا بار بھی کس پر ڈالتا ہے؟ دوسرے لوگوں پر ڈالتا ہے. تو یہ اب دیکھو میٹر بند کرنے والا یہ بھی خائن ہے, بند کرانے والا بھی خائن ہے, اور یہ کتنا قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے اس عمل سے. ایک زمانہ تھا, ایک بار میں وہاں کسی کی بات سن رہا تھا, سائنسدان تھا, سائنسدان نہیں, سیاستدان نہیں, کوئی سیاست آتی ہے ان کو اپنی پیٹ یاد آتی ہے ہر وقت. سائنسدان تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے بجلی بناتے ہیں, ہمارے پاس کوئلہ ہے, لیکن اجازت نہیں ملتی کہ ہم امریکہ سے خریدیں گے تو اس کے ٹیکس کس کی جیب میں جائے گا؟ ان لوگوں کے جیب میں چلا جائے گا. اور چین نے کہا تھا کہ مجھے یہاں جو کراچی تم گند بلا بھٹ اس میں بڑھ پڑا ہے کچرے, میں اسی کچرے سے بجلی بنا کر تمہارا شہر بھی صاف ہوگا, تم کو بجلی بھی ملے گی. تو کہ نہیں, وجہ کیا ہے کہ جب کچرے سے بن جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو درمیان میں رشوت خور ہے کیا کرے گی؟ جتنی بجلی مہنگی ہوگی اتنا کرپشن زیادہ ہوگا, حکومت کو کچھ نہیں ملے گا. اگر گرانی سے, بجلی اٹھانے سے, بجلی زیادہ کرنے سے
ملک کو ترقی ہوتی تو پاکستان کیا وہ آسمان پر پہنچ جاتا، لیکن پھر چور زیادہ ہو جاتے ہیں، درمیان میں کرپشن ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں، کارخانے بند ہوتے ہیں، کارخانے سے آپ کو جو ملتا ہے وہ کم ملتا ہے۔ اب آپ کراچی میں جائیں، کتنے کارخانے بند ہو گئے۔ یہ ہماری جو ہم سے بنے ہیں، جو ہمارا نچوڑ ہے، نچوڑ بڑا بدبودار ہوتا ہے۔ آپ گوبر کی بہت بڑی ڈھیر ہو، اتنی بدبو تم کو نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اور ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس گوبر سے آپ نچوڑ نکالے، پھر اس سے نچوڑ نکالے، کیوں جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے، اتنا اسے نچوڑ نکلتا ہے۔ تو اس کی بدبو کیسی ہوگی کہ تھوڑی سی یہاں رکھیں گے تو کیا پورے علاقہ بدبودار ہو جائے گا۔ حالانکہ ڈیران سے بدبودار نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اور چیزیں بھی ملی ہوتی ہیں، یہ نچوڑ ہوتا ہے۔ یہ بڑے اوپر جو ہوتا چاہتے ہیں، یہ کس کے نچوڑ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے نچوڑ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے ہوں تو ہمارا نچوڑ اچھا ہوگا، ہمارا عطر اچھا آئے گا۔ عطر کیوں؟ یہی عطر یہی پھولوں سے بنتا ہے، کیوں زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں تو اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، اس پھولوں سے ارک نکالتا ہے وغیرہ نکالتا ہے، پھر اس سے اور نکالتے ہیں، چلتے کیا ہو جاتے ہیں، یہ بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ طب الورد طائفی ایک عطر ہے۔ ایک ماشا ایک زمانے میں پہلے، بہت زیادہ پہلے، تقریباً غالباً سن 82 تھا، اس سے بھی پہلے تھا، میں نے ایک آدمی سے خریدنا چاہا، مجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے تربیت اس وقت میں ملتی تھی، اس نے کہا کہ بڑا مہنگا ہے، تو 40 ریال اس وقت، آج نہیں ملتا آج کل، اس کا 40 ریال پر وہ کیا تھا، وہ ماشا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑے بڑے شیشے ہوتے ہیں، اس میں شیشے کے اندر اوپر جو سرا ہوتا ہے وہ بھی شیشے کا ہوتا ہے، اس میں عطر آتا نہیں ہے، لیکن اس نے تھوڑا سا اس کا میری کپڑے پر لگایا، یقین جانے میں رات کو جب سوتا میں کہتی کہ میں باغ میں پھر رہا ہوں، اتنا خوشبودار تھا۔ ایک تو خوشبو ہوتا ہے تیز، یہ جو کیمیکل والا ہے وہ نہیں، وہ اصل تھا۔ تو وہ طائف میں بنتا ہے، طائف میں اب آج کل میرے خیال میں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں نے پوچھا تو نے کہا کہ استنبولی ملتی ہے، وہ یہاں نہیں ملتا، وہ انہیں میں مطلب ہے کہ تمہارے خریدنے سے آگے ہو گیا وہ۔ تو ایک ماشا میری کسی اور کے لیے خریدا تھا، اس نے پیسے بھی دیے 40 ریال میں تھا۔ تو یہ کیا تھا کہ وہ عطر سے، گلاب سے عطر نکالتے تھے، پھر اسے عطر نکالتے، چلتے اس کا یہ جوہر تھا اس کو نکال دیا۔ وہ جوہر کس چیز کا تھا؟ پھولوں کا تھا۔ یہ ہمارا جوہر ہے، اوپر جو آپ دیکھتے ہو۔ تو آپ اپنی کو پاک نہ سمجھیں، میٹر آپ بند کراتے ہیں۔ جو تمہاری بس میں ہے 10 روپے کی رشوت وہ آپ لیتے ہیں، جس کے بس میں ہے کہ وہ $1 ارب لے لیں تو وہ $1 ارب لیتے ہیں، جس کی بس میں ہے کہ ملک فروخت کر کے پھر اس کے بعد کیا کریں، چلا جائیں ملک کو چھوڑ کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں ہمارا بڑا آدمی بھی یہاں ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم لندن سے آتا ہے، پھر وہ لندن چلا جاتا ہے، شوکت عزیز وہاں ہوتی ہے۔ ایسی بھی ملک ہوتا ہے، جیسا یہ ملک فروخت ہوتے ہیں۔ کس نے فروخت کیا؟ ان ظالموں نے۔ اور یہ ہے کہ خیانت ہے، خیانت تھی، لیکن خیانت کی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اب IMF کی قرضہ ہے، سود ہے، ہم مسلمان ہیں، اور میں نے کہہ بھی دیا، یہ نہیں کہ میں یہاں کہتا ہوں،
اس کو خطوط بھیجے، ذمہ داروں کو خطوط بھیجے، ان کی جو ہاتھ میں گرفت میں یہ چیزیں تھیں ان کو خطوط بھیجے کہ اللہ سے جنگ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے جنگ سے کوئی نہیں جیت سکتا. اب پھر وہ سود بھی لیتا ہے، سود بھی پھر لیتا ہے اور شرائط بھی رکھ دیتا ہے. اس کا پورا نظام میں نکال دیا. میں نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں کہ کیسے کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ملک سود لے لے وہ جائیں ان بڑوں کی جیبوں میں اور بجلی وہ مہنگا کر دیں. اس پر دار و مدار ہے کس چیز کا؟ کارخانوں کا، چیزوں کا. پیٹرول ہے وہ شرائط لگاتے ہیں کہ مہنگا کرو گے تو پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اور بجلی مہنگی ہو جائے گی تو کارخانے بند ہو جائے گی. ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے. یہ پاکستان کو تباہ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ کون تباہ کر رہا ہے اس کو. باہر کی دہشت گرد اتنے تباہ کریں گے نہیں کریں گے، خود تباہ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اس کو جانتے بھی نہیں ہے. سنا ہے کہ کسی دن یہاں پارلیمان میں ایک آدمی اٹھا، اس نے ایک عجیب بات کہی. میں تو اس کے پاس ریڈیو ہے نو، مجھے پاس وہ ہے کیا موبائل میں وہ پروگرامات ہیں. میرے موبائل میں تو یا الارم ہے جو اذان دیتا ہے اور باقی جاز لگا ہوا ہے. جب میں فون کرنا چاہوں کسی کو مدرسے میں اس کو بلاتا ہوں، باقی پھر بند کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی اٹھا کہ تم دوسروں سے کہتے ہو کہ ہمارے ملک میں کیا کرو، ہمارے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرو. تو تم جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ جو سیاستدان ہے، جو جنرل ہے، جن کے جو کوئی کیا نہیں وہاں کبھی وہاں جاتا ہے، کہاں وہاں جزیرے لیتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بجوا جاتا ہے کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ سرمایہ کاری پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے تو پھرتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں، اور اپنی سرمایہ کاری کہاں کرتے ہیں؟ باہر کرتے ہیں. تو کیا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ آپ پوری ملک کو تباہ کرتے ہیں؟ اور یہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. یہ تمہارے سامنے چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ کوئی مجھے غیبی بات ہو جاتی ہے میں آپ کو کر لیتا ہوں. یہ آپ دیکھتے ہیں. تو ہمارے ملک کا، ہماری گھروں کا، ہماری قوم کا، ہماری مدرسوں کا خفا نہ ہو جائیں. مدرسے والے سارے بیٹھے ہیں یہاں. سب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ امانت داری کا کمزوری ہے، یا کمزوری ہے یا فقدان ہے. اگر آپ اپنے بیٹے کو بخاری شریف دیتے ہیں، آپ اس کو بڑی بڑی کتابیں دیتے ہیں کہ تاکہ کل کب تو یہ سمجھدار ہو جائے گا. جب یہ سمجھدار ہوتے ہوتے تو جو طلباء ہے اس کا تم نے حق مارا نہیں مارا؟ یہ محتمم صاحب نے، یہ ناظم صاحب نے، کیونکہ تم نے اس عہدے پر اس کو کہا اس ذمہ داری کو دی جس ذمہ داری کا وہ اہل نہیں تھا. تو کیا اچھا علم حاصل کرے گا کوئی؟ آپ بتائیں. کوئی اچھا عالم نہیں ہوگا. پیسہ آیا طلباء کے نام پر، اس کو خور نہیں ملے گی، اس کو خاک بھی نہیں ملتا. خود کہتے ہو کبھی حج پہ جاتے ہیں کبھی تو کیونکہ ہماری کیا ہے، ہم اس کا کیا ہے، یہ ہمارے لیے جائز. کیسے جائز ہو گیا تمہارے لیے؟ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھا آدمی تھا لیکن عالم نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ دبئی سے آیا. میں نے کہا کیوں آیا، کیا کرتے وہاں؟
اس نے کہا چندہ کرتا ہے. میں کہا کس چیز کے لیے کرتے؟ کہ مدرسے کے لیے کرتا. میں کہا مدرسہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے فلان، وہ بھی بڑا عالم تھا، فلان نے کہا کہ مدرسے کا نام رکھو. اس وقت مکتب تھا، وہاں سے بچے آتے تھے گھر سے اور اسی میں پڑھتے تھے. پھر مکتب سے کیا وہ اپنے اپنے علاقوں میں قریب قریب علاقے ہوتے ہیں، وہ جو مثلا یہ کربوا ہے یہاں پڑھتے ہیں، پھر یہاں گاؤں میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح وہ گاؤں کے لوگ بچے تھے، وہ آتے تھے. اس کے لیے ایک استاد تھا، وہ خود پڑھاتے تھے، وہ بھی خود. تو اس نے اس کے پر یا ایک استاد رکھا ہوگا، اس پر نام رکھا کہ مدرسہ فلان یا فلان یا جامعہ فلانا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلان کہ آپ مدرسے کا نام رکھیے اور اس میں ایسا کریں کہ آپ چندہ کریں، اور چندے میں یہ کریں کہ آدھا میرا ہوگا آدھا مدرسے کا ہوگا، یا 2 حصے آپ کے ہوں گے تو اب قرض بھی ختم ہو جائیں گے. اب یہ امانت داری ہے، یہ کیسے ہوگا اس طرح؟ یہ میں نہیں کہتا، الحمدللہ میں دارالعلوم میں وقت گزارا ہے، دارالعلوم کراچی میں. میں نے ایک دن ایک استاد کو تنخواہ مل رہا تھا، تو اس میں اس وقت 54 بھی ہوتی تھی، 58 بھی ہوتی تھی، اس میں یہ بھی. میں نے کہا کہ یہ کیسی تنخواہ ہے کہ اس میں 54 بھی ہے 58 بھی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو استاد، تو اس کا اگر 1 گھنٹہ اس نے غیر حاضری کی 1 گھنٹہ تو اس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں. اسی لیے اس میں 58 بھی ہوتی ہے 54 بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ میں نے وہاں وقت وہاں گزارا ہے، ہر چیز کا مہمان ہوتے ہیں، مہمانوں کے لیے اپنا ترتیب ہوتا ہے. بلکہ وہاں تو ہمارے اساتذہ خود جو الحمدللہ اسے کچھ دیے بھی ہے، وہ مہمانوں خود اپنی طرف سے ترتیب بناتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ مدارس ہے، بنگوری ٹاؤن کے لوگ اتنے امانت دار ہیں، میں اس کو جانتا ہوں ان لوگوں کو الحمدللہ. ہمارے حضرت مولانا سلیمان بنگوری صاحب برکاتہ، میرے پیارے حضرت مولانا احمد بنوری صاحب، میں نے ان کا امانت داری کو دیکھی ہے. امانت دار بہت ہے، اس لیے تو پاکستان قائم ہے. میں کل کہا تھا کہ کبھی ایک آدمی کی وجہ سے جو قالو اللہ اللہ، جو اللہ والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ آسمان کڑی رہی ہے، زمین کڑی رہی ہے. اس لیے تو پاکستان کڑ رہا ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں، خانقاہیں ایسی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری نیچے سے لے کر اوپر تک معاملہ خراب ہے. یہ نہیں کہتا کہ سارے کا ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے. تو اس سے جب اکثر لوگ خراب ہو جاتے ہیں تو نتیجہ اسی طرف آ جاتا ہے. تو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح ان عرب کو یہ دیکھ کے کہ ہمارے میں تمہارا بخیر میں تمہارا کیا خیر ہے، سوائے آپ کو ٹینشن ملے گی، بے عزت ہوں گے اور قیامت میں جہنم میں ہوں گے. تو آپ نے کیا لیا؟ کیا 2 روپے کی وجہ سے یا 2 ارب روپے کی وجہ سے یا 2 کرب روپے کی وجہ سے آپ ٹینشن بھی لیتے ہیں؟ جتنے پیسے جیب میں کم ہوئے انشاءاللہ اتنا ٹینشن کم ہوگا. ایک وزیر تھا، یہ گپ شپ کی بات ہے، اس کو ایک مزدور تھا، بڑا خوش تھا، بس یہ کرتے تھے. تو کہتے اتنے خوش ہے، یہ اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، یہ ہمارا مزدور ہے، یہ ہم کیوں، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے. اتنے پریشان چلتے ہیں، پریشانی ہم کو لگی ہوئی ہے، ہر وقت پریشانی ہے. یہ تو اس کو تو بالکل ٹینشن نہیں ہے، کوئی اس کی پریشان نہیں ہے، وہ ہنس رہا ہے. اتنا زبردست کھانا کھاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانے سے سیر ہوتا ہے، پانی سے مزے کرتا ہے اور کام بھی زبردست کرتا ہے. اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ میں اس کو
بتاتا ہوں آپ کو. عمرن اس نے کہا کہ تم مجھے 90 اشرفی نہ وہ 99 اشرفیاں دے دی, 99 اشرفی دے. تو اس نے اس کو 99 اشرفیاں دی اور اس کے گھر میں اس کو پھینک دیا اور اوپر سے کہہ دیا کہ یہ 100 اشرفیاں ہیں. دے دیا اس کو, یا ہاتھ میں دے دیا کوئی کسی آدمی کے ہاتھ کہ اپنے ساتھ رکھیں اشرفیاں. اس نے رکھ لی. اب اس نے گن لی تو 99 ہے. تو اس نے کہا کیا کہیں چونکہ اس نے اس کی یوں ہی دفاع میں نہیں دیے تھے, اس نے اس کو پھینک دیے تھے. کہا کہ یہ کہاں ایک گر گیا ہے, اس کو ڈھونڈنا ہے. تمام رات بچی بھی رہے کہ وہ ساری وہ ایک اشرفی تو مل جائے. 99 تھے لیکن ایک ہی پیچھے پھر رہے تھے. تو صبح ہوا تو وہ آنکھوں میں وہ چیخ بھی تھی, وہ کس کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیخانے میں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ یہاں جو بن جاتی ہے بے خوابی سے, وہ بھی تھے اور پریشان حال ہے. پھر تو اسے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ میرا ایک کیسے بھی گم ہو گیا ہے. پوری رات گزاری اس کی, تک گئے ہیں, اس لیے کام میں چستی نہیں تھی. تو یہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں, یہ مالداری سے انسان کے اندر ٹینشن ختم نہیں ہوتی, یاد رکھیں. الا یہ کہ مالدار بھی ہو, اللہ والا ہو. کیا ہو؟ اللہ والا ہو. جو دے اللہ کے لیے دے, اس میں کوئی خیانت نہ کرے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو یہ اندر سے یہ واقعی یہ فقیر ہے, وہ کہتے ہیں میرا ہے نہیں, یہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری آپ دیکھیں گے, اگر آپ پوری قوم کے اندر آپ دیکھیں گے, یعنی مجموعی طور پر, انفرادی طور پر نہیں, تو آپ میں اس میں بڑی خرابی خیانت ہے. کوئی بہت بڑی پیمانے پر ہے, اور گلہ کون سی کرتے ہیں؟ گلہ کون سی کرتے ہیں کہ بجلی ادا نہیں کرتے. بجلی کا بل کیسے ادا کرے؟ جو آدمی 1500 کماتا ہے یا اور اس پر بل, وہ اس کا کارخانے پر, اس کارخانے پر مثال 1500 کا یا 15 لاکھ کا, اور بل آتا ہے 30 لاکھ. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دروازہ بند ہو جائے گا. جب بند ہو جائے گا تو فائدہ کس کو ہوا؟ کفر کو ہوا. IMF کو کیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے, کیونکہ پاکستان تباہ ہو جائے گا تو اور ملک میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کفار کا مقابلہ کرے. اب یہ بےمان اس کو نہیں جانتے, تو اتنے خائن اس کو جانتے ہیں. یہ لوگ کون نہیں جانتے اس بات کو, صاف باتیں ہیں, لیکن پھر بھی کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں, یہ لوگ ہماری قطعا نہیں ہے اور یہ دوسروں کے ہیں. الزام لگاتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ خود ہمارے نہیں ہے. لیکن عوام کی یہ نقصان کیا ہے کہ وہ خود بھی بےمانی کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ٹگیاں کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. جس کو جتنا موقع ملتا ہے اتنا وہ کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ہم سے وہی چیز بنی ہے, جو لوگ اوپر آئے ہیں, تو یہی ہم سے پیدا ہو گئے ہیں. تو اسی لیے اگر آپ آپ کو سکون چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے, واقعی سکون ملے, دنیا میں ہمیں جنت مل جائے, ہر کوئی گھر کہے کہ ہمارے گھر ترقی کرے, مدرسے والے چاہے کہ مدرسہ ترقی کرے, اور ملک کہے کہ ملک ترقی کرے, تو خیانت کو بند کر دو, رشوت کو بند کر دو, کرپشن کو بند کر دو, IMF سے نکل آؤ, گھاس کھاؤ چند دن,
لیکن ایم ایف تک مت جاؤ, اللہ سے مت لڑو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے. کون ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لے اور پھر وہ کامیابی ہو جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں اعلان جنگ فرمایا ہے. ایک قرآن مجید میں وہ ہے سود کے خلاف, کیونکہ میری طرف سے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو یہ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا. وہ طبیعت وہ لوگوں کو اس طرح مسائل میں مبتلا کر کے کیا ہو جائے گی, اس کو برباد کر دیں گے. دوسرے حدیث شریف میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب, جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کو ساتھ میں اعلان جنگ ہے. ابوالجبار غزنی یہ عالم ہے, یہ اہل حدیث تھے, لیکن اہل حدیث ہر فرقے میں ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعد میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں بعد میں کم اچھے ہوتے ہیں. وہ تھا بیادب نہیں تھا. اگر بیادبی نہیں کرتے تو مسائل میں تو ہزاروں مسائل میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے, تو اس سے کوئی بات زیادہ خرابی نہیں آتی. تو اس کے پاس اس کی چپلوس آئے, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو کیسی کبھی مخالفتیں ہوتی ہیں تو ایک طرف سے بھی چپلوس آتے ہیں اپنے کو کیا آپ کے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے, دوسرے کی یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا مخالف ایسا ہے ایسا ہے. تو ایک چپلوس تھا اس کا شاگرد, اس نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کچھ باتیں کی اور بیکار باتیں کی, سخت باتیں کی. تب حضرت مولانا عبدالجبار غزنی نے کہا کہ اٹھو, تم سے مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہے. وہ اٹھ گیا. کچھ عرصہ کے بعد وہ مرزائی بن گیا. گستاخ نہیں ہوتے, پہلے گستاخی اختیار کرتے, آپ دیکھتے ہیں چلتے 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 اس کی سر کفر پر لگے گا. یہ پہلی شروع کیسے ہوتی ہے؟ گستاخی سے, زوال. تو اس سے شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معاملہ ہے, آپ کو کشف ہوا, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تم کو بدبو آ رہی تھی کفر کی؟ وہ کہتے ہیں میرے سامنے حدیث شریف تھی, من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب. یہ حدیث میرے سامنے تھی اور میرے نزدیک امام حنیفہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اگر آدمی ولی ہو پھر اس کا ہر مسئلہ بھی اس ساتھ اختلاف بھی نہ کی جائے. مسئلے میں اختلاف تو ہوتا ہے, رائے کا اختلاف ہوتا ہے, لیکن رائے کی بنیاد پر, کیونکہ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ قطعی فیصلہ ہو. ایک وہ بھی اس کی ایک بات اس کے نزدیک ٹھیک ہے, میرے نزدیک وہ اس کے نزدیک میرے نزدیک اولا ہے بہتر ہے, اس کی اس نزدیک بہتر نہیں ہے. اس کی ایک بات ان کے نزدیک بہتر ہے میرے نزدیک بہتر نہیں ہے. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ اجتہاد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا, یہ آپس میں اس کی بھی تو ایسی بعض باتوں میں اختلاف آتا تھا, لیکن تھا اللہ کا ولی. تو جب اس نے اس کی گستاخی کی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی شروع کر دی, اور لڑائی میں پہلے انسان سے اس کا اسلحہ چھین لیا جاتا ہے. اب دیکھیے جب قومیں لڑائی لڑتی ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہر قوم کی اسلحہ کو تباہ کرتی ہے. تو مومن کا بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے. مومن ہے اس لیے مومن کہ اس کے اندر کیا ہے, یہ ہتھیار اس کے اندر کیا ہے, اس کے ساتھ ایمان ہے. تو جب اس نے گستاخی کی میں نے کہا کہ تباہ اس کا ایمان پہلے چلا جائے گا. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ دشمن نہ کرے, سود کو چھوڑ دیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں. آپ دیکھیں تو صحیح
کہ پھر آپ کا وزیر اعظم آپ کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا کس کا؟ امریکہ کا یا روس کا یا چین کا. پھر آپ کا جنرل پاکستان کا جنرل ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے فارغ ہو کر کہاں جائے گا. جو ہی یہاں 60 سال کیا کی نوکری کی اور رہنے کے لیے کہاں چلا گیا، پیسے کہاں لگایا ہے، سرمایہ کہاں لگایا ہے، دوسری ممالک میں لگایا ہے، پھر وہاں چلا جاتا ہے. اچھے اچھے سرمایہ دار پاکستان سے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کارخانہ نہیں چلتا، کارخانہ بند ہے، میں کہاں کام کروں. تو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی مال و دولت کے ساتھ دوسری ممالک میں جاتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا وہاں تو وہاں وہ اپنی سرمایہ کاری کرتا ہے، بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے. تو اچھے سرمایہ والے وہ بھی تم سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ تمہاری خیانتوں کی وجہ سے. اور اچھے ذہن والے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت ذہنیت دی، اس کو تم نے پیچھے اس لیے کیا کہ تاکہ مجھے رشوت نہیں دے رہا ہے، تو باہر جاتا ہے. تو جس قوم کے پاس نہ اچھے ذہن والے رہے، نہ اچھے سرمایہ والے رہے، کارخانے بند ہو تو دیوالی تو کیا ہوگا؟ یہی دیوالیہ ہوگا. تو قوم کا وہ چاہتے ہیں، اگر ملک چاہتا ہے کہ دیوالی سے بچ جائے تو کرپشن کو ختم کر دیں، خیانت کو ختم کر دیں. اسی طرح ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں اور پھر اس میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، اس کوتاہیوں کو دور کریں. خطائیں ہوتی ہیں انسان سے، انسان کی خواہشات ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن ایسی خیانتیں جس سے تمہاری ملک تباہ ہوتا ہے، تمہارا گھر تباہ ہوتا ہے. گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ حقوق ماری ہوتی ہے. یا عورت خاوند کا حق مارتا ہے یا خاوند عورت کے حقوق مارتی، تو کیا ہو جاتی ہے؟ جدائی ہو جاتی ہے. اس سے گھر بگڑ جاتا ہے. تو کیا خیال ہے؟ آج سے کوشش کریں گے نہیں کریں انشاءاللہ. تو یہ پورا پیغام پوری ملک کو دیتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے ادارے میں امانت داری کا خیال رکھے. اللہ کے لیے کرے، ورنہ تباہی مچ جائے گی. میں دیکھتا ہوں اس آنکھوں سے. آئیے. ہاں یہاں آ جائیں، کیا کہیں. ادھر نیچے بیٹھ جائے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بیٹھ. بلبل آتے ہیں، غم مت کرو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں گاڑی میں آ رہا تھا تلنگ سے کو ہاٹ کو یہاں یہ کلبوگا شریف میں. تو وہ آدمی جو ہے میرے ساتھ تھا، وہ رہنا کرنے تلنگ کا ہے لیکن رہتا ابھی گوہاٹ میں ہے. تو اس کا لڑکا جو ہے نا، وہ پوری تمام یونیورسٹی میں جتنی بھی ہیں ان میں وہ پہلے نمبر پر آیا ہے اپنی پڑھائی میں. تو اسے گولڈ میڈلسٹ وہ تمغہ بھی ملا ہے. اور وہ سنا رہا تھا کہ اب جو اسے سروس نہیں مل رہی، تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے معیار کی اسے سروس نہیں ملتی. جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتا ہے 20 لاکھ دے دو یا 25 لاکھ دے دو یا 30 لاکھ دے دو. تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور میرا بیٹا بھی کہتا ہے کہ میں تو اتنے پیسے نہیں دیتا کہ پھر رشوت ہی لینی پڑے گی، میں کیسے پورے کروں گا. تو وہ اب سروس نہیں کرتا کوئی اور، کیونکہ وہ اس کے معیار کی سروس ملتی نہیں ہے پیسے بغیر پھر رشوت کے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میری پڑھائی ایسی ہے، میرے پاس تعلیم ایسی ہے کہ میں یعنی ماشاء اللہ بہت پہلے نمبر پورے صوبے میں یعنی کے پی میں آیا ہے. تو وہ یہ سنا رہا تھا مجھے واقعہ کہ اب کیا کریں جی، ہم تو غریب آدمی ہیں، اتنے پیسے دے نہیں سکتے کسی کو. اور بچہ جو ہے پریشان بھی ہے، کہتے ہیں میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، محنت کی ہے، لیکن مجھے اپنے معیار کی سروس نہیں مل رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ جیسے آپ کا آج کا موضوع ہے، بیان ہے اسی بات پر، تو آج قوم سے یہ خیانت نکل جائے نا جی، تو الحمدللہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں ہمارے. ایک بات پر میں اور بات بھی کرتا ہوں. ہمارے ہاں حال فروخت ہوتے ہیں. حال یہ جو جہاں 10ویں کی کیا
10ویں کا امتحان دیا جاتا ہے، 12ویں کا دیا جاتا ہے، پورا کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ فروخت ہو جاتا ہے. اب اس کو باہر سے جو حل پرچہ ہو وہ لایا جاتا ہے کہ اس کو حل کرو. یہ ہمارے یہاں خود قریب میں وہاں کیوں داخلہ لیتا ہوں، وہاں خود خواہ پاس ہوتا ہے. تو اس کو وہ پرچی لاتے ہیں، پرچے یعنی وہ جو حل شدہ پرچی، اس میں بھی وہ فیل ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کو اس سے پرچی سے پرچہ لکھ کر اتنی اعتداد والے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی نمبر کم لیتے ہیں. اٹھ جائیں تھوڑے سے لوگ تو آپ دیکھیں گے کیسے، یہ نہیں کہ کسی سے لڑائی کریں، یہ باتیں اس کو سمجھائیں تو لوگ انسان کے اندر فطرت تو ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی کچھ اس نے ایک افسر مجھے ملا، مجھے بہت اس پہ وہ خوش ہوا کہ میں اس کو کچھ باتیں سامنے رکھی تو دیکھا کہ واقعی کچھ غلطیاں ہیں. اب دیکھو ایک آدمی جب غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کا ضمیر زندہ ہے. تو ہماری فوج کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہماری علماء کے اندر، الحمدللہ ہمارے عوام کے اندر بہت لوگ ایسے ہیں کہ جس کا ضمیر زندہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ سنا رہے تھے کہ میرا بیٹا سر نہیں ملے، میں نہیں لوں گا. زبردست ہے. اس کو آپ دیکھیں گے کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. بولا ہے کہ میں ابا جی ہم نے رشوت نہیں لینی بالکل، کیونکہ میں پھر نہیں خراب ہو جاؤں گا. یہاں جو اسپیکر والا ہے اسی 10 لاکھ مانگتے تھے، حالانکہ بہت استعداد والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں گائے کا دودھ فروخت کروں گا لیکن تمہارا دودھ رشوت نہیں دوں.